السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے شب برات کے حوالے سے، 15ویں شعبان کی رات کے حوالے سے کہ اس رات میں جاگنا چاہیے یا نہیں جاگنا چاہیے، کیونکہ اس رات کے اندر جاگنے کے اوپر بہت لوگ جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اختلاف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے علماء کی کتاب کو بالکل نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے علماء بتا کے گئے ہیں وہ اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر جو سر فہرست آتے ہیں وہ آج کل میں دیکھ رہا ہوں غیر مقلد وہابی جو نام نہاد اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ کر وہ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم اہل حدیث ہیں، ہم ان راتوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ بدعت کے فتوے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے اپنے ہی علماء کے فتاوی جات کو پڑھا ہوتا، اپنے ہی علماء کی کتابوں کو پڑھا ہوتا، تو کبھی بھی یہ بےہودہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جو کسی سے سن لیتے ہیں وہی سنی سنائی بات کے اوپر بحث کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ ان کا پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، نہ قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے نام اپنا رکھ رکھا ہے اہل حدیث، اور اہل حدیث نام کس کی سفارش سے رکھا ہے سب جانتے ہیں۔ اس بات کو میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ عز و جل اس ویڈیو کے اندر میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ جو بدعقیدے غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث ہے ان کو انہی کے علماء کی کتاب کے میں حوالے دوں اور ان کو بتاؤں کہ دیکھو تمہارے بڑے بڑے مولویوں نے کیا فتوے دیے ہیں۔ سر فہرست میں نام لوں گا البانی کا، کہ جس کو یہ اپنا امام اعظم مانتے ہیں، جس کو بہت بڑا یہ اپنا امام مانتے ہیں، اسی کی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے۔ امام البانی جو ان کے امام ہیں وہ کیا لکھتے ہیں آپ دیکھیے۔ یہ البانی صاحب کی کتاب ہے، ان سے سوال کیا گیا 15 شعبان کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے کہ نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی 15 شعبان کو نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ اکیلا پڑھے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ پڑھے، جیسے کہ اسلاف کا گروہ پڑھا کرتا تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ حضرات محترم، یہ البانی صاحب ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب میں صاف صاف کہہ دیا کہ صاحب یہ بہت اچھا عمل ہے، اسلاف کا بھی طریقہ رہا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ اب اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ صاحب نہیں پڑھنا چاہیے، تو البانی کی بات تو مانو گے نا؟ یہ تو تمہارے ایک طریقے سے باپ ہی ہوئے نا، اپنے باپ کی تو بات مانو گے۔ علماء اہل سنت کی بات مت مانیے آپ، قرآن و حدیث کی بات مت مانیے، البانی کی تو بات مانیں گے نا، کہ اہل حدیث سارے ہی ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو اپنا امام مانتے ہیں، تو البانی کی تو بات مانیے آپ۔ اور ایک اور میں حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں عبداللہ روپڑی صاحب کا، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا ہے، آپ دیکھیے وہ اپنے فتوے کے اندر کیا لکھتے ہیں۔ شب برات کا روزے کے حوالے سے عبداللہ روپڑی سے سوال کیا گیا، ماہر کی 14ویں یا 15ویں روزہ رکھنا یا 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں رکھنے جائز ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور لفظ بدعت کی اصل تحقیق جواب دے۔ اب یہ جواب دے رہے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے، چونکہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ہیں عبداللہ روپڑی صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں۔ ان سے بھی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب روزہ بھی رکھنا چاہیے، چاہے وہ 13 کا رکھے، 14 کا رکھے، 15 کا رکھے۔ نماز کے بارے میں البانی نے کہہ دیا کہ عبادت کرنی چاہیے، یہ روزے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ تو اب یہ جو چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے کی طرح دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو عبادت سے دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادت سے بھگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی بندہ اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے تو ان کے کیا نقصان ہو رہا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے بھائی اللہ کے لیے ہی تو کر رہا ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی کر رہا ہے جو آپ روک رہے ہیں۔ اور انہی اہل حدیثوں کی کتاب ہے فتاوی جات کی، اسی کے اندر آپ دیکھیے سوال کیا گیا ان سے 15ویں شعبان کو کیا، 15ویں شب شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ جواب، اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کی کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے، بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے، واللہ تعالی اعلم۔ حضرات محترم، یہ دیکھیے آپ کتابیں ہیں اور یہ فتاوی ہیں اہل حدیثوں کی خود کی کتابوں کے۔ تو میری گزارش ہے ان حضرات سے جو لوگ بڑے سخت ہو جاتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو ان کو عبادت سے دور کرتے ہیں، حالانکہ اس ویڈیو کے اندر بھی میں بات کر رہا ہوں، جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر کہی کہ مجھے ان کے دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اہل حدیثوں کے دلائل کی ہے، ان کی باتوں کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں قرآن و حدیث کو ماننے والا ہوں اور صحابہ کے طریقے کو ماننے والا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کو ماننے والا ہوں، اور جو ہمارے اولیاء اکرام جو بڑے بڑے ان کو ماننے والا ہوں۔ ان اہل حدیث مفتیوں کی میری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے،
لیکن میں یہ ان لوگوں کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور پھر جو کوئی عبادت کرنے کے لیے جاتا ہے ان راتوں کے اندر ان کو روکتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے حوالے جات پیش کیے کہ تم دیکھو کہ تمہارے مولویوں نے، تمہارے مفتیوں نے، تمہارے ائمہ نے کیا تمہیں فتوے دیے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ تم عبادت کرو۔ اگر تم عبادت نہیں کر رہے ہو، حالانکہ تمہاری عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے عقیدے خراب ہیں، تو اگر تم عبادت نہیں کر رہے ہو تو کسی دوسرے کو عبادت کے لیے مت روکو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز پڑھنے کے لیے جانے دو، کوئی روزہ رکھ رہا ہے اس کو روزہ رکھنے دو، کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کو یاد کرنے دو، اس کو بہکانے کی کوشش نہ کی جائے، اس کو ورگلانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور میرا پیغام یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے جو ان بدعقیدوں کی بات میں آ کر لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں اپنے گھر والوں سے، اور صاحب بدعت اور بدعت کے فتوے لگانے لگ جاتے ہیں۔ دیکھو کہ ان کی اوقات کیا ہے، انہوں نے اپنے علماء کے فتوے نہیں پڑھے، اپنے علماء کی کتابیں تک نہیں پڑھی ہیں، تو یہ ان کے پاس کیا علم ہوگا؟ ان کے پاس کچھ علم نہیں ہے، تو ان کے بہکاوے کے اندر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے آپ عبادت کریں اللہ کی، 15 شعبان کو جاگے رات میں اور دن کو اس کا روزہ رکھیں۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔